بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیٹری کے تمام دوستوں کو السلام علیکم، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سب کو خوش آمدید۔ قصے کہانیوں میں ایسے افسانوی مخلوق کا نام ہے جس کا جسم تو شیر کا ہے مگر سر انسان کا۔ اسی طرح پراسرار رازوں کی سرزمین مصر میں آثار قدیمہ کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، جن میں سب سے زیادہ مشہور اہرام مصر ہیں۔ اہرام مصر کے درمیان ہی ابو الہول نامی ایک مجسمہ موجود ہے جس کا دڑ شیر کا اور سر آدمی کا بنا ہوا ہے۔ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ابو الہول عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوف کا باپ ہے۔ ابو الہول کا یہ نام قدیم یونانی کہانیوں سے ماخوذ ہے، جس میں بھی ایک خاتون کا تذکرہ ہے جس کا دڑ شیر کا اور چہرہ عورت کا ہوتا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان مجسمہ ہے جو کہ جیزہ یعنی قاہرہ میں اہرام مصر کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ قدیم زمانے میں لفظ ابو الہول صرف اسی مجسمے کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اس کا پورا دڑ ریت میں دبا ہوا تھا، اور اس زمانے میں مصر کے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بت ایک طلسم ہے جو وادی نیل کی حفاظت کرتا ہے۔ اس بت کی لمبائی 189 فٹ اور اونچائی 65 فٹ کے قریب ہے۔ قدیم مصری دیومالا میں اس قسم کے مجسمے فرعونوں کے خداؤں کی علامت سمجھے جاتے تھے، اور بعض مجسموں میں مینڈے یا عقاب کا سر بھی بنایا جاتا تھا۔ ابو الہول ایک ہی چٹان سے تراش کر بنایا گیا، اور ماہرین اب تک حیران ہیں کہ آخر اتنی بڑی چٹان کو کون اور کیسے اس صحرا تک لائے ہوں گے۔ اس کے بارے میں ایک عجیب داستان مشہور ہے۔ یونانیوں کا کہنا تھا کہ یونان کی ابو الہول یعنی سفینکس یونان کے شہر یوٹیا کی ایک اونچی پہاڑی پر رہا کرتی تھی۔ جو لوگ بھی اس کے سامنے سے گزرتے وہ انہیں ایک پہیلی حل کرنے کو دیتی، جو اس کا صحیح حل نہ بتا سکتا اس کو ہڑپ کر جاتی۔ بالآخر ایک شخص اوڈیپس نے اس پہیلی کا صحیح حل پیش کیا جو ابو الہول کی موت کا سبب بنا۔ پہیلی یہ تھی کہ وہ کون ہے جو صبح کو 4 ٹانگوں پر چلتا ہے، دوپہر کو 2 ٹانگوں پر اور شام کو 3 ٹانگوں پر۔ آخر اوڈیپس نے یہ پہیلی حل کر لی اور کہا کہ اس پہیلی کا جواب انسان ہے۔ اس پر سفینکس یعنی ابو الہول نے چٹان سے گر کر خودکشی کر لی، اور اوڈیپس شہر کا بادشاہ بن گیا۔ اس مجسمے کی ناک اور داڑھی ٹوٹی نظر آتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ 820 عیسوی میں خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے عبداللہ مامون نے اس مجسمے کے اندرونی حصے کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے کچھ ماہرین تعمیرات کے ساتھ مصر میں قدم رکھا۔ کافی عرصے تک جان توڑ کوشش کے باوجود بھی جب مسلمانوں کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تو غصے میں انہوں نے ابو الہول کے مجسمے کی ناک اور داڑھی کو توڑ ڈالا۔ یہ ٹوٹی ہوئی ناک قاہرہ کے عجائب گھر اور داڑھی برطانیہ کے مشہور زمانہ برٹش میوزیم میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہے۔ ابو الہول کے اگلے دونوں پنجوں کے درمیان ایک کتبہ موجود ہے جس پر فرعون ٹوٹموسس چہارم کی جوانی کا ایک واقعہ درج ہے کہ ابو الہول کے سامنے ریگستان میں شکار کھیلتے ہوئے ایک بار وہ تکن سے چور ہو کر اس مجسمے کے سائے میں سو گیا۔ اس زمانے میں یہ مجسمہ ریگستان کے ریت میں کندھے تک دنس چکا تھا، اور اگر کچھ عرصہ وہ اسی طرح رہتا تو شاید یہ مکمل طور پر ریت میں دنس جاتا۔ قدیم مصریوں کے مطابق ابو الہول ان کے سورج دیوتا راہور اختے کا دنیاوی ظہور تھا۔ یہ دیوتا سوئے ہوئے شہزادے کے خواب میں آیا اور اسے مخاطب کر کے یہ ہدایت دی کہ اگر شہزادہ اسے ریت کے اندر سے پوری طرح باہر نکال دے تو جلد ہی شہزادہ تاج و تخت کا مالک ہو جائے گا۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی شہزادے نے ایسا ہی کیا، اور واقعی کچھ عرصے کے بعد وہ مصر کا شہنشاہ بن گیا۔ اسی واقعے کی یاد میں اس فرعون نے یہ کتبہ ابو الہول کے اگلے دونوں پنجوں میں نصب کرایا۔ بہت سے ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ اس عظیم مجسمے کے نیچے ایک قدیم لائبریری موجود ہے، اور اس لائبریری میں موجود کتابوں یا نسخوں میں قدیم زمانوں کے خفیہ علوم موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ڈوب جانے والے شہر اٹلانٹس سے جو لوگ بچ نکلے تھے وہ مصر میں آباد ہو گئے تھے، اور انہوں نے کئی سالوں تک اس مجسمے میں موجود لائبریری کی دیکھ بھال کی تھی، اور اس میں اپنی خفیہ معلومات بھی محفوظ کر رکھی تھی۔
لیکن اس بات کی سچائی کا آج تک کسی کو علم نہیں ہو سکا، کیونکہ اس لائبریری کو صرف مجسمے کی کھدائی کر کے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ابو الہول کے مجسمے کی عمر کے بارے میں آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ فرعونوں سے پہلے قدیم عراق کی سومیرین قوم ایک ترقی یافتہ تہذیب تھی اور ان کی ترقی انتہائی عروج پر پہنچ چکی تھی، اور اس قوم کے بارے میں ماہرین دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہت ساری دستاویزات میں اہرام اور ابو الہول کی موجودگی کی شہادتیں چھوڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی شہادتیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ابو الہول انسانی تعمیرات کا ایک انتہائی قدیم شاہکار ہے، اور اس کی عمر کے بارے میں کوئی آخری رائے قائم کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ یہ کب، کس نے اور کیوں بنایا۔ سورج دیوتا کی حیثیت سے اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے، اور ہزاروں سالوں سے موجود اسرار کی چادر میں چھپی یہ قدیم اور طلسماتی مجسمہ اپنی خوبصورتی کو بیٹا ہے، اور اس کی خوبصورتی کا جو ذکر قدیم سیاحوں نے کیا ہے وہ اب باقی نہیں رہا، بلکہ یہ ایک ہیبت ناک منظر پیش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے عربوں نے اس کا نام ابو الہول یعنی خوف کا باپ رکھ دیا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔